بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اسد اللہ خان وزیر آپ کو خیبر ایجنسی کے ایک تاریخی مسجد سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ مسجد بڑی تاریخی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس مسجد کی جو تاریخ ہے وہ 700 سال قبل پرانی ہے، اور اس مسجد کو حضرت علی مسجد کہا جاتا ہے۔ حضرت علی مسجد اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو یہاں کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے حضرت علی، خیبر سے حضرت علی کا گزر ہوا ہے اور یہاں پہ انہوں نے مسجد میں قیام کیا تھا، اس لیے اس کو حضرت علی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، ہسٹری میں، اسلامی تاریخ میں ایسی کوئی بات سامنے نہیں آتی، تو آج چلتے ہیں اور مسجد کو دیکھتے ہیں جو کہ 700 سال قبل پرانی ہے۔ ناظرین، یہ مسجد جو ہے یہ پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے، اس کے دائیں بائیں دونوں طرف پہاڑ ہے، اور اگر آپ دیکھ سکیں یہاں پہ سامنے پاک آرمی کی چوکی بھی ہے، چیک پوسٹ ہے یہاں پہ۔ ناظرین، اس مسجد کے حوالے سے جو یہاں کے امام خطیب ہیں ان سے، اس مسجد کے جو امام خطیب ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر اس مسجد کے حوالے سے جو ان کی تاریخ ہے ہمیں بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، اس مسجد کے حوالے سے ہمیں تھوڑا بتائیے گا۔ جی، مسجد کا نام علی مسجد ہے، اور یہ ایک تاریخی خیبر ایجنسی کی ایک تاریخی مطلب مقامات میں سے بہت اہم ترین اور تاریخی مقام ہے۔ تاریخی حوالے سے اس مسجد کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ 700 سال پرانا ایک تاریخی مسجد ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم ہے، اور مسجدوں کو عام طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اولیاء کرام کے نام سے اس طرح مطلب موسوم ہوتے تھے، اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نام کی مناسبت کی وجہ سے علی مسجد کا نام رکھا گیا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ اس حضرت علی مسجد کا نام کیوں رکھا گیا؟ اس کے پیچھے جو میرے خیال میں، جو میں نے یہاں سنا ہے کہ یہاں پہ حضرت علی کا گزر ہوا تھا، اس مسجد میں انہوں نے قیام کیا تھا۔ بات تو حضرت یہ ہے کہ اس پورے علاقے کا نام بھی علی مسجد ہے۔ یہاں پہ ایک علی مسجد فورٹ ہے، اس کا نام بھی علی مسجد ہے۔ اس مسجد کی وجہ سے سارے علاقے کا نام علی مسجد ہی رکھا گیا ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ علی مسجد جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گزرنے اور اس طرح آنے کی وجہ سے یہاں پہ ہوئے، لیکن تاریخی حوالے سے اس کی کوئی ٹھوس ثبوت وغیرہ موجود نہیں ہے۔ البتہ اس طرح لگتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو ایک صحابی رسول ہے اسی کی مناسبت سے یہ مسجد موسوم ہو گیا ہے۔ مولانا صاحب، تھوڑا سا ہمیں دکھائیے گا اس مسجد تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ دیکھ سکیں۔ جی جی، کہ مسجد میں اندھیرا ہے کافی۔ اچھا مولانا صاحب، اس کی یہ 700 سال سے قبل اسی حالت میں ہے یا پھر آپ لوگوں نے اسے دوبارہ تعمیر بھی کیا ہے؟ نہیں جی، دوبارہ تعمیر تو ہمیں نہیں کیا ہے۔ موجودہ گورنمنٹ جو ہے، پولیٹیکل انتظامیہ اور اسی طرح جو سیکورٹی فورسز کے ساتھی تھے نا، اس نے کہا کہ ہم اس کی دوبارہ مطلب اس کی جو اپنی حالت پہ جو تاریخی حیثیت ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس میں اب تھوڑا بہت کچھ کام کریں گے، کیونکہ اس کا جو باہر کی سائڈ سے ہے وہ تھوڑا بہت وہ خراب ہو چکا ہے، وہ مطلب وقت کی زیادہ کی وجہ سے، کیونکہ 700 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے نا۔ 700 سال میں یہ مسجد اسی حالت میں ہے، کوئی شہید نہیں ہوئی، اسی حالت میں؟ جی بالکل اسی حالت میں موجود ہے، بالکل۔ اچھا جی، اور یہ صرف ایک ہی کمرہ ہے؟ جی یہ ایک ہی کمرہ ہے، اس کے ساتھ ایک دوسرا مسجد ہے جس کی ہم ابھی توسیع کا کام یعنی مطلب اس کا جاری ہے۔ جی، وہ مسجد آپ لوگوں نے کب بنائی؟ وہ تو ہمارے موجودہ عام لوگوں نے بنائے ہیں، تقریباً وہ 50-60 سال اس طرح اس کی بھی گزرے ہوں گے۔ 60 سال؟ ہاں جی، تو اسی وجہ سے ابھی اس علاقے کی آبادی زیادہ ہے، تو اسی مناسبت کی وجہ سے ہم مطلب اس کی توسیع کرتے ہیں۔ نماز جمعہ کے دوران مطلب لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور ہمارے پاس گنجائش نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے ہم نے توسیع کا کام جاری کر رکھا ہے۔ یہاں پہ کوئی صحابہ کا گزر ہوا ہے، کوئی اس طرح آپ کے امام خطیب بھی، آپ کو اس کا بارے میں علم ہوگا اس علاقے سے جو یہ مسجد یہاں پہ قیام کی گئی ہے؟ یہ تاریخی لحاظ سے تو بہت تاریخی راستہ ہے درہ خیبر، جہاں پہ بڑے بڑے لوگ گزرے اور اس طرح مطلب فتوحات کیے
اس علاقے کے حوالے سے بہت تاریخ ہے. مجھے تو زیادہ علم اس حوالے سے نہیں ہے، حالانکہ بہت ہی تاریخی مقام ہے. اور یہ راستہ جو ہے درہ خیبر، یہ بہت ہی پہلے یہ راستہ ہوا کرتا تھا. عام مطلب ایشیا اور اس جو دوسرے ممالک ہیں اس طرح سے یہ اس کے گزران اور اسی مطلب کے مناسبت سے یہ راستہ تھا. اچھا مولانا صاحب، یہاں پہ لوگ بھی آتے ہیں دور دراز سے یا لوگ نہیں آتے؟ بہت لوگ آتے ہیں نا، دور دراز سے علاقے کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ مسجد کی دیکھنے کے لیے، اور یہاں پہ آتے ہیں کبھی کبھار دور دراز علاقوں سے. اچھا، یہاں پہ نمازیں پڑھتے ہیں؟ ہاں، نماز پڑھتے ہیں. بس اس طرح تاریخی مقام کی دیکھنے کی وجہ سے، اور اس کی جو لوکیشن ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. ایک نیچے طرف پانی ہے، ہر طرف پہاڑے ہیں، دونوں طرف روڈ ہیں. تو بس اسی ارد گرد پہاڑے ہیں، لوکیشن بڑی خوبصورت ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس وقت چل رہی ہے. تفریح کے لیے بھی آ رہے ہیں یا کھانے پکانے کے لیے، اور سب کچھ اس طرح کر رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں لوگ. اور یہ جو نیچے جو کچھ جگہ ہے دیوار وغیرہ گری ہوئی ہے، آخر اس کی کیا وجوہات ہے؟ وہ مسجد کے ساتھ ہے یا مسجد سے الگ ہے؟ ساتھ ہی جو ہے نہیں، اس کی کوئی مسجد سے جو نیچے کام ہو رہا ہے وہ کسی سے کام ہو رہا ہے؟ جی ابھی تو مسجد کی توسیع کا کام ہو رہا ہے نا. اس مسجد کا؟ ہاں، اسی مسجد کی توسیع کر رہے ہیں. اس سائڈ سے بھی توسیع کر رہے ہیں اور اس سائڈ سے بھی آگے کر رہے ہیں تھوڑا. اچھا، یہ مسجد بڑی ہوگی یا اسی حالت میں؟ یہ اسی حالت میں ہوگی. ایک تاریخی مسجد ہے، اس اپنی حالت میں رہے گا. جی حضرین، ایک تاریخی مسجد ہے، 700 سال پرانی تاریخ ہے. بندہ سوچے 700 سال بہت زیادہ ایک طویل عرصہ ہے. اور اس مسجد کو اگر آپ دیکھا جائے، چھوٹی سی مسجد ہے، لیکن ایک اندر آپ جاتے ہیں ایک بندے کے اوپر عجیب سی اشتاری ہو جاتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس مسجد کو، ایک چھوٹی سی مسجد ہے لیکن اس کی تاریخ جو ہے ایک بڑی تاریخی اہمیت کی حامل یہ مسجد ہے. 700 قبل تاریخ ہے اور اس کو حضرت علی مسجد کہا جاتا ہے. جیسے کہ مولانا صاحب نے بھی بتایا کہ اس مسجد کو لوگ حضرت علی مسجد اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے حضرت علی کا دور ہوا ہے، لیکن تاریخ میں ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آتی. لیکن اس کی جو تاریخ ہے اس میں 100% صداقت ہے کہ یہ 700 سال قبل پرانی تاریخ ہے. اور یہاں کی جو پولیٹیکل انتظامیہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے کرنل ہے، جو سیکورٹی فورسز ہے، وہ انہوں نے ابھی اس پر کام کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے کہ اس کو رینوویشن کی جائے گی اس مسجد کی، اور اس کو مزید مزین کیا جائے گا. ناظرین، یہ آج تک پروگرام کا ہم نے آپ کو تاریخی مسجد کے حوالے سے بتایا اور آپ کو دکھایا. تب اگلے پروگرام تک کیمرہ مین منیر حسین کے ساتھ اسد اللہ خان وزیر کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ ناصر.